السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ سن میرے دل ڈرامہ دیکھنے اور سن میرے دل ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سن میرے دل ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو صدف ہے وہ دبئی پہنچ جاتی ہے اور وہاں وہ کسی امپلائر کے ساتھ ملنے کے لیے جاتی ہے اور وہ اس کا بہت ہی اچھے سے استقبال کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور دونوں جو ہیں کمرے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، ان کے اوپر وہ شخص کہتا ہے صدف میم یہاں پر بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ اس کے بعد صدف جو ہے وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ پھر وہ شخص صدف سے کہتا ہے کیا آپ چائے پینا پسند کریں گی، چائے منگواؤں؟ تو صدف کہتی نہیں، نو تھینکس، چائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہے کیا میں پی سکتا ہوں؟ تو یہاں پر صدف کہتی شور آپ پی سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے صدف ہم جو ہے ڈنر کرنے کے بعد جو ہیں کچھ جو ہے ایریاز ہیں وہاں پر ہم گھومنے کے لیے جائیں گے اور وہاں پر میں آپ کو ہر چیز تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اور ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ دکھاؤں گا۔ تو صدف کہتی ہے جو شور ہم جو ہیں چلیں گے، لیکن سب سے پہلے سر کو آ لینے دیجئے، جب سر آئیں گے تو ہم مل کر چلیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ کون سا؟ تو یہاں پر صدف کہتی ہے کوئی اور نہیں بلکہ بلال عبداللہ سر، جب وہ آئیں گے تو اس وقت ہم جو ہیں ان پروجیکٹس کو دیکھنے جائیں گے۔ تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہے آپ کو کس نے کہا ہے کہ بلال سر یہاں نہیں ہیں؟ بلال سر یہیں پر ہیں، اپنے گھر موجود ہیں اور آپ کو نہیں پتہ تھا؟ تو یہاں پر صدف کہتی ہے نہیں مجھے نہیں پتہ تھا، شور جو ہے میں جو ہے نا ڈنر کے بعد آؤں گی اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے پروجیکٹس کو دیکھنے کے لیے چلیں گے۔ تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہاں جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کہیں اسی طرح ہی کریں گے۔ تو پھر جو ہے صدف کہتی ہے اچھا تو ہمارے یہاں پر کتنے پروجیکٹس ہیں اور کن کن پر کام کرنا ہے جن کام کے لیے مجھے یہاں پر بلایا گیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے صدف میم اتنے نہیں ہیں، بس کچھ ہی ہیں، میں آپ کو ڈنر کے بعد جب آپ آئیں گی تو میں ان جگہ پر آپ کو وزٹ کراؤں گا اور وہاں پر جا کر آپ کو تمام کے تمام ہمارے پروجیکٹس دکھائیں گا۔ اس کے بعد جو ہے صدف کہتی ہے اوکے پھر ٹھیک ہے، میں اب چلتی ہوں اور ڈنر کرنے کے بعد جو ہے میں یہاں پر آ جاؤں گی اور پھر ہم مل کر اپنے پروجیکٹس کو دیکھنے چلیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے بالکل بالکل صدف آپ جائیں اور ڈنر کر کے آ جانا اور پھر ہم چلیں گے۔ دوسری طرف ہمیں بلال عبداللہ کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بہت ہی وی آئی پی ہوٹل میں بیٹھ کر جو ہے کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور جو ہے مزے سے بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں پر بہت ہی وی آئی پی نظام ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہے رمشا وہ آ جاتی ہے اور وہاں پر جو سیکورٹی گارڈ ہوتی ہے وہ کہتی ہے بلال سر آپ کی اگر پرمیشن ہو تو آپ سے رمشا ملنا چاہتی ہے۔ تو یہاں پر بلال کہتا ہے جی بالکل رمشا کو آنے دیں۔ اس کے بعد جو ہے رمشا وہاں پر بلال عبداللہ کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور رمشا بلال سر کو گڈ مارننگ کہتی ہے اور بلال رمشا کو گڈ مارننگ کہتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے رمشا بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ بلال سر آپ نے صدف سے رابطہ کیا ہے؟ تو بلال کہتا ہے جی وہ دبئی پہنچ چکی ہے اور مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر رمشا کہتی ہے بلال سر کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ تو یہاں پر بلال کہتا ہے کہ میں نعمان کو یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ میں یہاں پر نہیں دہلی نہیں گیا ہوا،
کہ دہلی والا جھوٹ اسے میں نہیں بتا پایا، اس نے صدف کو سچ سچ بتا دیا ہونا ہے کہ سر دہلی نہیں گئے ہوئے بلکہ وہ تو یہیں اپنے گھر پر موجود ہیں۔ یہ جب اسے سچ پتہ چلے گا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوگی اور مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوگی۔ تو یہاں پر رمشا کہتی بلال سر ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے جو اسے سچ کا پتہ چل گیا ہے، اگر اسے بعد میں پتہ چلتا تو یہ بہت مسئلہ پیدا کرتی، تو یہ اس کے لیے بہت ہی کمفرٹیبل ہے۔ پھر رمشا کہتی ہے سر تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، تو یہاں پر بلال عبداللہ کہتا ہے رمشا نہیں، میں نے ابھی تک اس سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ جو ہے بہت ہی غصے والی اور بہت ہی جو ہے وہ تھوڑی سی ہٹ کر ہے، وہ جس بات پر ڈٹ جائے اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی، وہ اسی طرح کی ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس سے سب کچھ پتہ چل جائے گا میری زندگی کے بارے میں۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکے۔ تو ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ سن میرے دل ڈرامہ دیکھنے اور سن میرے دل ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سن میرے دل ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو صدف ہے وہ دبئی پہنچ جاتی ہے اور وہاں وہ کسی امپلائر کے ساتھ ملنے کے لیے جاتی ہے اور وہ اس کا بہت ہی اچھے سے استقبال کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور دونوں جو ہیں کمرے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، ان کے اوپر وہ شخص کہتا ہے صدف میم یہاں پر بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ اس کے بعد صدف جو ہے وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ پھر وہ شخص صدف سے کہتا ہے کیا آپ چائے پینا پسند کریں گی، چائے منگواؤں؟ تو صدف کہتی نہیں، نو تھینکس، چائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہے کیا میں پی سکتا ہوں؟ تو یہاں پر صدف کہتی شور آپ پی سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے صدف ہم جو ہے ڈنر کرنے کے بعد جو ہیں کچھ جو ہے ایریاز ہیں وہاں پر ہم گھومنے کے لیے جائیں گے اور وہاں پر میں آپ کو ہر چیز تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اور ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ دکھاؤں گا۔ تو صدف کہتی ہے جو شور ہم جو ہیں چلیں گے، لیکن سب سے پہلے سر کو آ لینے دیجئے، جب سر آئیں گے تو ہم مل کر چلیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ کون سا؟ تو یہاں پر صدف کہتی ہے کوئی اور نہیں بلکہ بلال عبداللہ سر، جب وہ آئیں گے تو اس وقت ہم جو ہیں ان پروجیکٹس کو دیکھنے جائیں گے۔ تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہے آپ کو کس نے کہا ہے کہ بلال سر یہاں نہیں ہیں؟ بلال سر یہیں پر ہیں، اپنے گھر موجود ہیں اور آپ کو نہیں پتہ تھا؟ تو یہاں پر صدف کہتی ہے نہیں مجھے نہیں پتہ تھا، شور جو ہے میں جو ہے نا ڈنر کے بعد آؤں گی اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے پروجیکٹس کو دیکھنے کے لیے چلیں گے۔ تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہاں جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کہیں اسی طرح ہی کریں گے۔ تو پھر جو ہے صدف کہتی ہے اچھا تو ہمارے یہاں پر کتنے پروجیکٹس ہیں اور کن کن پر کام کرنا ہے جن کام کے لیے مجھے یہاں پر بلایا گیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے صدف میم اتنے نہیں ہیں، بس کچھ ہی ہیں، میں آپ کو ڈنر کے بعد جب آپ آئیں گی تو میں ان جگہ پر آپ کو وزٹ کراؤں گا اور وہاں پر جا کر آپ کو تمام کے تمام ہمارے پروجیکٹس دکھائیں گا۔ اس کے بعد جو ہے صدف کہتی ہے اوکے پھر ٹھیک ہے، میں اب چلتی ہوں اور ڈنر کرنے کے بعد جو ہے میں یہاں پر آ جاؤں گی اور پھر ہم مل کر اپنے پروجیکٹس کو دیکھنے چلیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے بالکل بالکل صدف آپ جائیں اور ڈنر کر کے آ جانا اور پھر ہم چلیں گے۔ دوسری طرف ہمیں بلال عبداللہ کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بہت ہی وی آئی پی ہوٹل میں بیٹھ کر جو ہے کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور جو ہے مزے سے بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں پر
بہت ہی VIP نظام ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے رمشا وہ آ جاتی ہے، اور وہاں پر جو سیکورٹی گارڈ ہوتی ہے وہ کہتی ہے بلال سر آپ کی اگر پرمیشن ہو تو آپ سے رمشا ملنا چاہتی ہے۔ تو یہاں پر بلال کہتا ہے جی بالکل رمشا کو آنے دیں۔ اس کے بعد جو ہے رمشا وہاں پر بلال عبداللہ کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور رمشا بلال سر کو گڈ مارننگ کہتی ہے، اور بلال رمشا کو گڈ مارننگ کہتا ہے، اور اس کے بعد وہ دونوں اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے رمشا بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ بلال سر آپ نے صدف سے رابطہ کیا ہے؟ تو بلال کہتا ہے جی وہ دبئی پہنچ چکی ہے، اور مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر رمشا کہتی ہے بلال سر کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ تو یہاں پر بلال کہتا ہے کہ میں نعمان کو یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ میں یہاں پر دہلی نہیں گیا ہوا، کہ دہلی والا جھوٹ اسے میں نہیں بتا پایا۔ اس نے صدف کو سچ بتا دیا ہونا ہے کہ سر دہلی نہیں گئے ہوئے بلکہ وہ تو یہیں اپنے گھر پر موجود ہیں۔ یہ جب اسے سچ پتہ چلے گا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوگی اور مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوگی۔ تو یہاں پر رمشا کہتی بلال سر ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے جو اسے سچ کا پتہ چل گیا ہے، اگر اسے بعد میں پتہ چلتا تو یہ بہت مسئلہ پیدا کرتی، تو یہ اس کے لیے بہت ہی کمفرٹیبل ہے۔ پھر رمشا کہتی ہے سر تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی؟ تو یہاں پر بلال عبداللہ کہتا ہے رمشا نہیں، میں نے ابھی تک اس سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ جو ہے بہت ہی غصے والی اور بہت ہی جو ہے وہ تھوڑی سی ہٹ کر ہے، وہ جس بات پر ڈٹ جائے اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی، وہ اسی طرح کی ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس سے سب کچھ پتہ چل جائے گا میری زندگی کے بارے میں۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکے۔ تو ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ سن میرے دل ڈرامہ دیکھنے اور سن میرے دل ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سن میرے دل ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو صدف ہے وہ دبئی پہنچ جاتی ہے، اور وہاں وہ کسی امپلائر کے ساتھ ملنے کے لیے جاتی ہے، اور وہ اس کا بہت ہی اچھے سے استقبال کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، اور دونوں جو ہیں کمرے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، ان کے اوپر وہ شخص کہتا ہے صدف میم یہاں پر بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ اس کے بعد صدف جو ہے وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ پھر وہ شخص صدف سے کہتا ہے کیا آپ چائے پینا پسند کریں گی، چائے منگواؤں؟ تو صدف کہتی نہیں، نو تھینکس، چائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہے کیا میں پی سکتا ہوں؟ تو یہاں پر صدف کہتی شور آپ پی سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے صدف ہم جو ہے ڈنر کرنے کے بعد جو ہیں کچھ جو ہے ایریاز ہیں وہاں پر ہم گھومنے کے لیے جائیں گے، اور وہاں پر میں آپ کو ہر چیز تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اور ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ دکھاؤں گا۔ تو صدف کہتی ہے جو شور ہم جو ہیں چلیں گے، لیکن سب سے پہلے سر کو آ لینے دیجئے، جب سر آئیں گے تو ہم مل کر چلیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ کون سا؟ تو یہاں پر صدف کہتی ہے کوئی اور نہیں بلکہ بلال عبداللہ سر، جب وہ آئیں گے تو اس وقت ہم جو ہیں ان پروجیکٹس کو دیکھنے جائیں گے۔ تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہے آپ کو کس نے کہا ہے کہ بلال سر یہاں نہیں ہیں؟ بلال سر یہیں پر ہیں، اپنے گھر موجود ہیں، اور آپ کو نہیں پتہ تھا؟ تو یہاں پر صدف کہتی ہے نہیں مجھے نہیں پتہ تھا، شور جو ہے میں جو ہے نا
ڈنر کے بعد آؤں گی اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے پروجیکٹس کو دیکھنے کے لیے چلیں گے۔ تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہاں جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کہیں اسی طرح ہی کریں گے۔ تو پھر جو ہے صدف کہتی ہے اچھا تو ہمارے یہاں پر کتنے پروجیکٹس ہیں اور کن کن پر کام کرنا ہے، جن کام کے لیے مجھے یہاں پر بلایا گیا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے صدف میم اتنے نہیں ہیں، بس کچھ ہی ہیں، میں آپ کو ڈنر کے بعد جب آپ آئیں گی تو میں ان جگہ پر آپ کو وزٹ کراؤں گا اور وہاں پر جا کر آپ کو تمام کے تمام ہمارے پروجیکٹس دکھائیں گا۔ اس کے بعد جو ہے صدف کہتی ہے اوکے پھر ٹھیک ہے، میں اب چلتی ہوں اور ڈنر کرنے کے بعد جو ہے میں یہاں پر آ جاؤں گی اور پھر ہم مل کر اپنے پروجیکٹس کو دیکھنے چلیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے بالکل بالکل صدف آپ جائیں اور ڈنر کر کے آ جانا اور پھر ہم چلیں گے۔ دوسری طرف ہمیں بلال عبداللہ کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بہت ہی وی آئی پی ہوٹل میں بیٹھ کر جو ہے کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور جو ہے مزے سے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہاں پر بہت ہی وی آئی پی نظام ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے رمشا وہ آ جاتی ہے اور وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈ ہوتی ہے وہ کہتی ہے بلال سر آپ کی اگر پرمیشن ہو تو آپ سے رمشا ملنا چاہتی ہے۔ تو یہاں پر بلال کہتا ہے جی بالکل رمشا کو آنے دیں۔ اس کے بعد جو ہے رمشا وہاں پر بلال عبداللہ کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور رمشا بلال سر کو گڈ مارننگ کہتی ہے اور بلال رمشا کو گڈ مارننگ کہتا ہے، اور اس کے بعد وہ دونوں اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے رمشا بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ بلال سر آپ نے صدف سے رابطہ کیا ہے؟ تو بلال کہتا ہے جی وہ دبئی پہنچ چکی ہے اور میں نے مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر رمشا کہتی ہے بلال سر کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ تو یہاں پر بلال کہتا ہے کہ میں نعمان کو یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ میں یہاں پر نہیں دہلی نہیں گیا ہوا، کہ دہلی والا جھوٹ اسے میں نہیں بتا پایا۔ اس نے صدف کو سچ سچ بتا دیا ہونا ہے کہ سر دہلی نہیں گئے ہوئے بلکہ وہ تو یہیں اپنے گھر پر موجود ہیں۔ یہ جب اسے سچ پتہ چلے گا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوگی اور مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوگی۔ تو یہاں پر رمشا کہتی بلال سر ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے جو اسے سچ کا پتہ چل گیا ہے، اگر اسے بعد میں پتہ چلتا تو یہ بہت مسئلہ پیدا کرتی، تو یہ اس کے لیے بہت ہی کمفرٹیبل ہے۔ پھر رمشا کہتی ہے سر تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی؟ تو یہاں پر بلال عبداللہ کہتا ہے رمشا نہیں، میں نے ابھی تک اس سے کوئی بات نہیں کی کیونکہ وہ جو ہے بہت ہی غصے والی اور بہت ہی جو ہے وہ تھوڑی سی ہٹ کر ہے، وہ جس بات پر ڈٹ جائے اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی، وہ اسی طرح کی ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس سے سب کچھ پتہ چل جائے گا میری زندگی کے بارے میں۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکے۔ تو ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ سن میرے دل ڈرامہ دیکھنے اور سن میرے دل ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سن میرے دل ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو صدف ہے وہ دبئی پہنچ جاتی ہے اور وہاں وہ کسی امپلائر کے ساتھ ملنے کے لیے جاتی ہے اور وہ اس کا بہت ہی اچھے سے استقبال کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور دونوں جو ہیں کمرے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، ان کے اوپر وہ شخص کہتا ہے صدف میم یہاں پر بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ اس کے بعد صدف جو ہے وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے
پھر وہ شخص صدف سے کہتا ہے کیا آپ چائے پینا پسند کریں گی، چائے منگواؤں؟ تو صدف کہتی نہیں، نو تھینکس، چائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہے کیا میں پی سکتا ہوں؟ تو یہاں پر صدف کہتی شور، آپ پی سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے صدف ہم جو ہے ڈنر کرنے کے بعد جو ہے کچھ جو ہے ایریاز ہیں وہاں پر ہم گھومنے کے لیے جائیں گے، اور وہاں پر میں آپ کو ہر چیز تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اور ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ دکھاؤں گا۔ تو صدف کہتی ہے جو شور ہم جو ہے چلیں گے، لیکن سب سے پہلے سر کو آ لینے دیجئے، جب سر آئیں گے تو ہم مل کر چلیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ کون سا؟ تو یہاں پر صدف کہتی ہے کوئی اور نہیں بلکہ بلال عبداللہ سر، جب وہ آئیں گے تو اس وقت ہم جو ہیں ان پروجیکٹس کو دیکھنے جائیں گے۔ تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہے آپ کو کس نے کہا ہے کہ بلال سر یہاں نہیں ہیں؟ بلال سر یہیں پر ہیں، اپنے گھر موجود ہیں، اور آپ کو نہیں پتہ تھا؟ تو یہاں پر صدف کہتی ہے نہیں، مجھے نہیں پتہ تھا، شور جو ہے میں جو ہے نا ڈنر کے بعد آؤں گی، اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے پروجیکٹس کو دیکھنے کے لیے چلیں گے۔ تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہاں جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کہیں اسی طرح ہی کریں گے۔ تو پھر جو ہے صدف کہتی ہے اچھا تو ہمارے یہاں پر کتنے پروجیکٹس ہیں اور کن کن پر کام کرنا ہے، جن کام کے لیے مجھے یہاں پر بلایا گیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے صدف میم اتنے نہیں ہیں، بس کچھ ہی ہیں، میں آپ کو ڈنر کے بعد جب آپ آئیں گی تو میں ان جگہ پر آپ کو وزٹ کراؤں گا، اور وہاں پر جا کر آپ کو تمام کے تمام ہمارے پروجیکٹس دکھائیں گا۔ اس کے بعد جو ہے صدف کہتی ہے اوکے پھر ٹھیک ہے، میں اب چلتی ہوں، اور ڈنر کرنے کے بعد جو ہے میں یہاں پر آ جاؤں گی، اور پھر ہم مل کر اپنے پروجیکٹس کو دیکھنے چلیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے بالکل بالکل صدف، آپ جائیں اور ڈنر کر کے آ جانا، اور پھر ہم چلیں گے۔ دوسری طرف ہمیں بلال عبداللہ کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بہت ہی وی آئی پی ہوٹل میں بیٹھ کر جو ہے کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اور جو ہے مزے سے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہاں پر بہت ہی وی آئی پی نظام ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے رمشا وہ آ جاتی ہے، اور وہاں پر جو سیکورٹی گارڈ ہوتی ہے وہ کہتی ہے بلال سر آپ کی اگر پرمیشن ہو تو آپ سے رمشا ملنا چاہتی ہے۔ تو یہاں پر بلال کہتا ہے جی بالکل رمشا کو آنے دیں۔ اس کے بعد جو ہے رمشا وہاں پر بلال عبداللہ کے پاس آ جاتی ہے، اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور رمشا بلال سر کو گڈ مارننگ کہتی ہے، اور بلال رمشا کو گڈ مارننگ کہتا ہے، اور اس کے بعد وہ دونوں اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے رمشا بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ بلال سر آپ نے صدف سے رابطہ کیا ہے؟ تو بلال کہتا ہے جی وہ دبئی پہنچ چکی ہے، اور مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر رمشا کہتی ہے بلال سر کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ تو یہاں پر بلال کہتا ہے کہ میں نعمان کو یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ میں یہاں پر نہیں دہلی نہیں گیا ہوا، کہ دہلی والا جھوٹ اسے میں نہیں بتا پایا، اس نے صدف کو سچ سچ بتا دیا ہونا ہے کہ سر دہلی نہیں گئے ہوئے بلکہ وہ تو یہیں اپنے گھر پر موجود ہیں۔ یہ جب اسے سچ پتہ چلے گا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوگی اور مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوگی۔ تو یہاں پر رمشا کہتی بلال سر ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے جو اسے سچ کا پتہ چل گیا ہے، اگر اسے بعد میں پتہ چلتا تو یہ بہت مسئلہ پیدا کرتی، تو یہ اس کے لیے بہت ہی کمفرٹیبل ہے۔ پھر رمشا کہتی ہے سر تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی؟ تو یہاں پر بلال عبداللہ کہتا ہے رمشا نہیں، میں نے ابھی تک اس سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ جو ہے بہت ہی غصے والی اور بہت ہی جو ہے وہ
تھوڑی سی ہٹ کر ہے، وہ جس بات پر ڈٹ جائے اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی، وہ اسی طرح کی ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس سے سب کچھ پتہ چل جائے گا میری زندگی کے بارے میں۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکے۔ تو ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ سن میرے دل ڈرامہ دیکھنے اور سن میرے دل ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سن میرے دل ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو صدف ہے وہ دبئی پہنچ جاتی ہے اور وہاں وہ کسی امپلائر کے ساتھ ملنے کے لیے جاتی ہے اور وہ اس کا بہت ہی اچھے سے استقبال کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور دونوں جو ہیں کمرے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، ان کے اوپر وہ شخص کہتا ہے صدف میم یہاں پر بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ اس کے بعد صدف جو ہے وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ پھر وہ شخص صدف سے کہتا ہے کیا آپ چائے پینا پسند کریں گی، چائے منگواؤں؟ تو صدف کہتی نہیں، نو تھینکس، چائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہے کیا میں پی سکتا ہوں؟ تو یہاں پر صدف کہتی شور آپ پی سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے صدف ہم جو ہے ڈنر کرنے کے بعد جو ہیں کچھ جو ہے ایریاز ہیں وہاں پر ہم گھومنے کے لیے جائیں گے اور وہاں پر میں آپ کو ہر چیز تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اور ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ دکھاؤں گا۔ تو صدف کہتی ہے جو شور ہم جو ہیں چلیں گے، لیکن سب سے پہلے سر کو آ لینے دیجئے، جب سر آئیں گے تو ہم مل کر چلیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ کون سا؟ تو یہاں پر صدف کہتی ہے کوئی اور نہیں بلکہ بلال عبداللہ سر، جب وہ آئیں گے تو اس وقت ہم جو ہیں ان پروجیکٹس کو دیکھنے جائیں گے۔ تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہے آپ کو کس نے کہا ہے کہ بلال سر یہاں نہیں ہیں؟ بلال سر یہیں پر ہیں، اپنے گھر موجود ہیں اور آپ کو نہیں پتہ تھا؟ تو یہاں پر صدف کہتی ہے نہیں مجھے نہیں پتہ تھا، شور جو ہے میں جو ہے نا ڈنر کے بعد آؤں گی اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے پروجیکٹس کو دیکھنے کے لیے چلیں گے۔ تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہاں جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کہیں اسی طرح ہی ہم کریں گے۔ تو پھر جو ہے صدف کہتی ہے اچھا تو ہمارے یہاں پر کتنے پروجیکٹس ہیں اور کن کن پر کام کرنا ہے جن کام کے لیے مجھے یہاں پر بلایا گیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے صدف میم اتنے نہیں ہیں، بس کچھ ہی ہیں، میں آپ کو ڈنر کے بعد جب آپ آئیں گی تو میں ان جگہ پر آپ کو وزٹ کراؤں گا اور وہاں پر جا کر آپ کو تمام کے تمام ہمارے پروجیکٹس دکھائیں گا۔ اس کے بعد جو ہے صدف کہتی ہے اوکے پھر ٹھیک ہے، میں اب چلتی ہوں اور ڈنر کرنے کے بعد جو ہے میں یہاں پر آ جاؤں گی اور پھر ہم مل کر اپنے پروجیکٹس کو دیکھنے چلیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے بالکل بالکل صدف آپ جائیں اور ڈنر کر کے آ جانا اور پھر ہم چلیں گے۔ دوسری طرف ہمیں بلال عبداللہ کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بہت ہی وی آئی پی ہوٹل میں بیٹھ کر جو ہے کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور جو ہے مزے سے بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں پر بہت ہی وی آئی پی نظام ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہے رمشا وہ آ جاتی ہے اور وہاں پر جو سیکورٹی گارڈ ہوتی ہے وہ کہتی ہے بلال سر آپ کی اگر پرمیشن ہو تو آپ سے رمشا ملنا چاہتی ہے۔ تو یہاں پر بلال کہتا ہے جی بالکل رمشا کو آنے دیں۔ اس کے بعد جو ہے رمشا وہاں پر بلال عبداللہ کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور رمشا بلال سر کو گڈ مارننگ کہتی ہے اور بلال رمشا کو گڈ مارننگ کہتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے رمشا بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ بلال سر آپ نے صدف سے رابطہ کیا ہے؟
تو بلال کہتا ہے جی وہ دبئی پہنچ چکی ہے اور مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر رمشا کہتی ہے بلال سر کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ تو یہاں پر بلال کہتا ہے کہ میں نعمان کو یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ میں یہاں پر دہلی نہیں گیا ہوا، کہ دہلی والا جھوٹ اسے میں نہیں بتا پایا۔ اس نے صدف کو سچ بتا دیا ہونا ہے کہ سر دہلی نہیں گئے ہوئے بلکہ وہ تو یہیں اپنے گھر پر موجود ہیں۔ یہ جب اسے سچ پتہ چلے گا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوگی اور مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوگی۔ تو یہاں پر رمشا کہتی بلال سر ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے جو اسے سچ کا پتہ چل گیا ہے، اگر اسے بعد میں پتہ چلتا تو یہ بہت مسئلہ پیدا کرتی، تو یہ اس کے لیے بہت ہی کمفرٹیبل ہے۔ پھر رمشا کہتی ہے سر تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی؟ تو یہاں پر بلال عبداللہ کہتا ہے رمشا نہیں، میں نے ابھی تک اس سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ جو ہے بہت ہی غصے والی اور بہت ہی جو ہے وہ تھوڑی سی ہٹ کر ہے، وہ جس بات پر ڈٹ جائے اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی، وہ اسی طرح کی ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس سے سب کچھ پتہ چل جائے گا میری زندگی کے بارے میں۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکے۔ تو ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ